کہ بحیرہ عرب میں موجود ہوا کا کم دباؤ طوفان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ طوفان بائے پر جوائے نے شدت اختیار کر لی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کراچی کے ساحل سے 1340 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تاہم کراچی میں برسات کا کوئی امکان نہیں۔ شہری شدید گرمی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ان تمام تر معاملات پر آپ کیا کہیں گے؟ سائیکلون کے رفتار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کراچی سے اب تک کتنا دور ہے؟ کراچی کب تک پہنچے گا یہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ کراچی پہنچنے کا ابھی تک کوئی حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ فی الحال کوئی امکان نہیں ہے کراچی کیا، بلکہ پاکستان کے کسی بھی ساحلی علاقے کی طرف اس کا۔ اس وقت کراچی سے 1340 کلومیٹر دور ہے، اور رفتار اس کی جو موومنٹ کی رفتار ہے وہ کوئی 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ رفلی اتنی بنتی ہے اسٹیمیٹڈلی، کبھی اس سے بھی زیادہ سے زیادہ اتنی۔ تو اس لحاظ سے اس کو اگلے 3-4 دن تو سمندر میں ہی لگیں گے کم از کم۔ فی الحال اس کا رخ جو ہے نا وہ شمال مغرب کی جانب ہے، اور اگر شمال مغرب کی طرف ہی پھر عمان کی طرف ہی زیادہ جانے کا امکان ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ یہ ابھی تو 12 پوائنٹ سم تھنگ ڈگری 12.4 ڈگری جو لیٹیچیوڈ ہوتا ہے اس 12.4 نارتھ پر ہے۔ تو ہمارا ایریا شروع ہوتا ہے، یعنی پاکستان کی جو سمندری حدود ہے وہ 20 ڈگری سے جب اوپر آ جاتا ہے، 20 ڈگری نارتھ سے کوئی بھی سسٹم، تو پھر اس کا ایک طرح سے نا ریکرو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، جو ادھر سے ویسٹرلی ونڈ آ رہی ہوتی ہے اس کے انفلوئنس میں۔ تو 3-4 دن بعد یہ بات واضح ہوگی کہ ہمارے کسی ساحلی علاقے کی طرف اس کا رخ آنے کا کوئی امکان ہوگا یا نہیں۔ سر، ان تمام تر معاملات پہ جہاں اس وقت آپ سائیکلون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اگر اس کے اثرات کے حوالے سے بات کریں تو شہر قائد پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیے، شہر قائد کی طرف اگر آتا ہے تو پھر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ جب بھی سائیکلون کسی بھی کوسٹل ایریا سے جا کر ٹکراتا ہے تو 3 یا 4 بڑے امپیکٹس ہوتے ہیں اس کے۔ بہت تیز طوفانی ہوائیں چلتی ہیں وہاں پر، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ ہیوی بارشیں ہوتی ہیں، ٹورنشل رینز ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ جس ساحل سے ٹکراتا ہے وہاں پر اس ساحل پہ اسٹارم سرج کہتے ہیں، اس اسٹارم سرج سے زیادہ پھر جو کوسٹل آبادی ہوتی ہے، جو سمندر کے نزدیک ہوتی ہے، وہاں پر پانی اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ 3-4 امپیکٹس ہوتے ہیں اس کے، لیکن یہ اس علاقے کے لیے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ڈائریکٹ سائیکلون جا کر ٹکراتا ہے۔ اب اگر اس کی آؤٹر پیریفیری کے قریب ہمارے ساحل سے کوئی قریب سے گزرتا ہے تو پھر انیشیلی یہ ہوتا ہے کہ گرمی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو سی بریز چل رہی ہوتی ہے کراچی کے اوپر یا باقی ہماری جو کوسٹل پٹی ہے اس پر، وہ اگر ہمارے ایریا کے قریب آتا ہے تو سی بریز اس میں ایک طرح سے ٹریپ ہو جاتی ہے، سک ہو جاتی ہے، تو پھر گرمی بڑھتی ہے انیشیلی، اور بعد میں پھر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو جائے، آندھی چلے، اس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ 3-4 دن بعد جا کے واضح ہوگا کہ اس طرح کے اثرات ہمارے ایریا کے لیے ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ سر، اگر مونسون سسٹم کے حوالے سے بات کریں تو سائیکلون کی وجہ سے آنے والا مونسون سسٹم کراچی میں آئے گا تو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے؟ بارشیں معمول کے مطابق ہوں گی یا زیادہ ہوں گی؟ دیکھیں، سائیکلون بالکل الگ چیز ہے، مونسون سسٹم الگ چیز ہے۔ مونسون بنتے ہی پری جو مونسون پیریڈ ہوتا ہے اس میں سائیکلون بنتا ہے، یعنی مئی اور جون۔ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ مونسون جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے، جون کے بالکل آخری دنوں میں 1-2 دن آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت سائیکلون کے حوالے سے، جو اس وقت 1340 کلومیٹر شہر قائد سے دور ہے اور 2 سے 3 دن کا وقت لگ سکتا ہے یہاں تک پہنچنے میں۔ بحیرہ عرب میں موجود ہوا کا کم دباؤ طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ طوفان بائے پر جوائے نے شدت اختیار کر لی ہے۔ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا شکریہ۔